خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک دیوبندی مفتی کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پہ اعتراض تھا کہ ہم صرف پہلے حدیثوں کو پکڑتے ہیں، تو آج ہم آپ کے سامنے دیوبندی مفتی صاحب یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے، اور دیوبند علماء کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ان کو مفتی کس طریقے سے بنا دیا۔ تو آئیے ہم عماد الاسلام کی جو ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے آفیشیل چینل سے اپلوڈ کی، اس کے اندر عماد الاسلام نے انبیاء کی کس طریقے سے توہین کی یا جھوٹ بولا، اس امت کے علماء کے بارے میں ایسا صریح جھوٹ بولا کہ اس امت کے علماء کو تکنا یا ان کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی زیارت کرنا یا ان کے برابر۔ تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، یہ ہم ابھی آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے ہی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بھیا پریشان نہ ہو، علی بھیا پریشان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عماد الاسلام کراچی آیا ہوں علماء کرام سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کے فضل سے علماء کرام کی زیارت کرنا یہ اجر ہے، اور انبیاء بنو اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے یعنی کہ تکنے کے برابر ہے، ان کو دیکھنے کے برابر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی کہ مفتی صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آفیشیل پیج کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور ویوز کما رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ویوز کی گیم ہے، چینل بھی ان کا مونیٹائز ہے، پیسہ بھی اس سے آ رہا ہے، ویڈیو ایڈز بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم نہیں کہیں گے ویڈیو ایڈز کس قسم کے چل رہے ہیں، آپ خود ویڈیوز کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے ویڈیو ایڈز وہاں لگ رہے ہیں۔ تو عماد الاسلام صاحب، آپ نے یہ بات تو کر دی، لیکن مفتی صاحب کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ آپ کو اسی وقت روکتے، آپ کی ویڈیو اسی وقت روکتے، آپ کا منہ پکڑتے، آپ کی زبان روکتے کہ بھائی اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آئیے آپ اپنی سکرینوں کے اوپر اور ڈسکرپشن کے اندر ہم لنک دے رہے ہیں، سکرین شاٹس دیکھ لیں کہ دیوبند کے علماء سے یہ سوال پوچھا گیا، دارالافتاء دیوبند انڈیا کا جو ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اس طریقے سے ہے کہ کوئی حدیث ہے، ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ تو ان کا کیا فتویٰ ہے وہ اپنی سکرینوں پہ ملاحظہ کر لیجئے۔ انہوں نے اس کا ٹوٹلی محدثین کے فہم کے مطابق ڈینائی کیا، لیکن مفتی صاحب آپ نے اتنی قابلیت نہیں تھی کہ ایک خوش آمدی ملا کو آپ روکتے جو کہ خود کو عالم سمجھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیوبند کے آفیشیل پیجز یا علماء اس شخص کے خلاف بات کر رہے ہیں اس فتوے کی شکل میں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا۔ تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو مفتی صاحب یہ بات اب آپ کے اوپر قرض ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے چینل سے ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، یا آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ایڈ چل رہے ہیں، آپ شاید اپنی انکم روکیں گے نہیں وہاں سے، لیکن جمعے کے خطبے میں اور اس کے علاوہ اس کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کر کے بتائیے کہ اس عماد الاسلام نے آپ کی خوشامد کے اندر کتنا صریح جھوٹ بولا، الزام لگایا، اور آپ کی خوشامد کے اندر اتنا آگے نکل گیا کہ آپ کم از کم نبی علیہ السلام کی خوشامدیوں کے بارے میں وہ حدیثیں ہی بیان کر دیتے کہ جو کہ نبی علیہ السلام نے بیان کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین شاٹ اس حدیث کا آپ کے سامنے لگا دیں۔ لیکن اس بات کو ختم کرتے ہوئے ہم چاہیں گے، مولانا اسحاق نے آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے اسی قسم کا سوال کسی شخص نے پوچھا کہ انبیاء کے بارے میں اور اس امت کے علماء کے بارے میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دیوبندیوں کے منبر ان مفتیوں کے ہاتھ میں ہیں جو خوشامدی ملاؤں کی طرح آپ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر اور منبروں کے اوپر جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ اور علی مرزا کی ہم وکالت یہاں نہیں کر رہے، علی مرزا کا مسئلہ نہیں تھا،
بھائی یہ نبی علیہ السلام کے دین کا مسئلہ تھا، یہ مفتی کے جھوٹ کا مسئلہ تھا، مفتی کے ایک جھوٹ خوشامد پر خاموش رہنے کا مسئلہ تھا۔ تو آئیے مولانا اسحاق کی ویڈیو دیکھیے اور ہم اس پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو بات ہم نے کہی اس کے اوپر مفتی کو اور ماد اسلام کو رجوع کرنے والا بنائے اور اس امر سے اوپنلی اعلانیہ توبہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آدم قریشی صاحب کا تیسرا سوال ہے جو یو کے سے ہمیں جو میل کے ذریعے ملا ہے۔ واٹ از دا اسٹیٹس آف حدیث ان وچ اٹ از سیڈ علماء آف دس امہ آر ایکول ٹو پروفٹ آف بنی اسرائیل، یعنی وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہاں بالکل الفاظ عربی میں یہ پڑھے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس کا یہ پوچھا ہے کہ وہ حدیث کس پائے کی ہے اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی فرما دیں۔ آدم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پایا اس کا کچھ نہیں، ایک تو ہوتا نا چلو کچھ کمزور ہو، نہیں کمزور بھی نہیں، یہ باطل اللہ صلی اللہ بالکل گھڑی ہوئی اور کوئی اس کے گھڑنے والے کا بھی پتہ نہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں۔ یہ جسٹس منیر کی جب عدالت یا جسٹس کیانی کی قاضیانیوں کے خلاف چل رہا تھا معاملہ تو انہوں نے بھی یہ حدیث پیش کی تھی اچھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت کے عالم ہے، اس لیے مرزا صاحب یار اگر نبی بن گئے پھر کیا مولوی نبیوں کے برابر ہیں؟ تو پھر علماء نے اس وقت آنکھیں کھولی اور کہا اس کی کوئی سند پیش کرو، جعلی سچی کوئی دکھاؤ، کون بیان کرنے والا؟ کچھ نہ نکلا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بالکل یہ بناوٹی۔ علامہ البانی صاحب نے یہی لکھا کہ قادیانیوں کی دلیلیں ایسی ہیں سلسلہ تو حدیث ضعیفہ، ٹھیک ہے، بالکل یہ بے بنیاد بات۔ چلیں آدم قریشی صاحب، مولانا نے آپ کے سوال کے جواب کے آپ کا جو سوال تھا کہ جس میں امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ بالکل بے بنیاد، اس کو حدیث ہی نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہنا، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ چلیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى